السلام علیکم. آج میں آپ سے بات کروں گا فالٹی تھنکنگ کے اوپر. اور میں نے آج کا یہ ٹاپک اس لیے چوز کیا ہے کیونکہ جو فالٹی تھنکنگ ہے اس کی وجہ سے کافی لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، انزائٹی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور کئی دفعہ آپ جو زندگی میں حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی حاصل نہیں کر پاتے. اچھا، اس کا تعلق سائیکالوجی سے بھی ہے، اور دوسرا میں نے اس کو کافی جگہ قرآن میں بھی پڑھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی خواہشوں سے، اپنی آرزوؤں کے حساب سے اور اپنا جو ظن ہے یا گمان ہے اس کے حساب سے کام لیتے ہیں. اگر ہم بات کریں، یہ قرآن میں کافی جگہ ہے. سورہ بقرہ میں بھی اگر آیت نمبر 78 کے اندر بھی اللہ نے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ اپنی خواہشوں اور اپنی جو امید ہے یا اپنا ظن ہے یا گمان ہے اس سے کام لیتے ہیں، جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہے. تو یہ جو اس کو کوگنیٹو ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں اگر ہم سائیکالوجی کی زبان میں بات کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا کامن ایشو ہے لوگوں کے اندر. اور انسان اگر ایک خاص تھنکنگ پیٹرن کے اندر آ کے اپنے آپ کو لاک کر لے تو اسی میں پھنسا رہتا ہے. اس میں سے نکلنے کے لیے اس کو بڑی کوشش کرنی پڑتی ہے، اور گفتگو، دوستوں کے ساتھ بات چیت. تو میں اس میں ایک چیز جو ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اس میں بات یہ نہیں ہو رہی کہ کوئی کتنا مسلمان ہے، کوئی کتنا مسلمان نہیں ہے. تو میں جو بات کر رہا ہوں وہ بات یہ کر رہا ہوں کہ ہر انسان کا ایک تھنکنگ پیٹرن ہے. ہر انسان ایک خاص سوچ کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اور اس کے اندر کہیں نہ کسی موڑ پہ یا ایک جنرل جو اس نے زندگی گزارنی ہوتی ہے اس میں ایک خاص اس کا ایک تھنکنگ پیٹرن اور ایک تھنکنگ سٹائل ڈیولپ ہوتا ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان اپنے گمان کے اوپر، اپنی جو ایک ذہن میں اس کی سوچ آ گئی اس کو لے کر کے بیہیو کرتا ہے. کئی دفعہ یہ بدگمانی جو ہے وہ لوگوں کے آپس کے تعلقات کے لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ فلانا تو ایسا ہے یا فلانی تو ایسی ہے، اور میں نے اگر اس سے بات کی یا نہیں کی تو اگر میں نے اس کے ساتھ بات بھی کی تو اس نے اس قسم کا رسپانس دینا ہے. وہ میرے ساتھ بات صحیح طریقے سے نہیں کرے گا، یا میری ہیلپ نہیں کرے گا، یا میری ہیلپ نہیں کرے گی. اور دوسرا اس کے اندر ایک ایلیمنٹ یہ آتا ہے کہ نا امیدی، کہ پہلے تو کبھی یہ کام نہیں ہوئے، آئندہ بھی کام نہیں ہوں گے. پہلے کبھی میرا کسی نے خیال نہیں رکھا، آئندہ بھی کوئی خیال نہیں رکھے گا. تو یہ اس قسم کی جو تھاٹس ہیں، جو تھنکنگ پیٹرن ہے، جس کو ایک فالٹی تھنکنگ پیٹرن کہتے ہیں، کوگنیٹو ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں، اور ایرنگ تھنکنگ بھی اس کو بولتے ہیں. تو اس کا آئی تھنک کہ اپنی سوچ کے اوپر اس کو کنٹرول بھی رکھنا چاہیے. اور دوسرا اس کے اوپر نا چیکس بھی اپلائی کرتے رہنے چاہیے کہ یہ جو میری سوچ ہے اس کا ریالٹی سے کتنا تعلق ہے. کیا حقیقت بھی ایسی ہے جو میں نے اب سوچ بنا لی ہے، یا میں نے خاص ایک طریقے سے چیزوں کو دیکھنے کا ایک خاص طریقہ ڈیولپ کر لیا؟ کیا چیزیں واقعی ایسی ہیں؟ کیا جو میں سوچتا ہوں یا جو میں سوچتی ہوں چیزیں ویسی ہی ہوتی ہیں؟ کیا میں نے ان کو کبھی اور طریقے سے سوچنے کی اور طریقے سے کرنے کی کوشش کی ہے؟ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے یہ سوچا تھا کہ یہ اس طریقے سے کام ہوگا مگر اس طریقے سے نہیں ہوا. کئی دفعہ لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ کام یہ اچھا نہیں ہوگا، وہاں جاؤں گا یا جاؤں گی تو اچھا رسپانس نہیں ملے گا، یا اچھے طریقے سے بات نہیں کریں گے، یا اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوگا. مگر انسان جب وہاں پہ جاتا ہے، بیٹھتا ہے، دیکھتا ہے، لوگوں سے گھلتا ملتا ہے، تو اس کا ایکسپیرینس ایکسپیکٹیشنز یا اس کا جو گمان ہوتا ہے یا اس کی تھاٹس ہوتی ہیں اس سے فرق ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ جو اپنی تھاٹس ہیں، تھنکنگ پیٹرنز ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ چیکس رکھنے چاہیے. اگر انسان کافی دنوں سے یا کافی دیر سے کوئی نا امیدی یا کسی پریشان کن سوچ میں یا پریشان کن تھنکنگ پیٹرن کے اندر اپنے آپ کو پاتا ہے تو اس چیز کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعی یہ تھنکنگ پیٹرن صحیح ہے، اس کا حقیقت سے کچھ تعلق ہے کہ نہیں ہے، اور اس کو چیک کرنا چاہیے. میں پڑھاتا بھی رہا ہوں، اور میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے یہی کہتا تھا کہ دیکھیں، ایک چیز تو آپ لکھ لیں کہ یو ہیو ٹو کیپ چیکنگ یور تھاٹس. اور اس تھاٹس کے اندر خاص طور پہ جو نیگیٹیوٹی والی تھاٹس ہوتی ہیں کہ جس میں نا امیدی یا کسی سچویشن کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس، یا کسی شخص کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس، یا کسی جگہ جانا ہے یا کسی ایکٹیویٹی کے بارے میں نیگیٹو تھاٹس، تو ان کا جو ہے نا وہ دھیان رکھنا چاہیے اور اس کے اوپر چیکس بھی رکھنے چاہیے. اور ہمارا چونکہ سوسائٹی بھی ایسی ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ کافی زیادہ ایک دوسرے کے معاملات میں بھی دخل دیتے ہیں. ہمارے ہاں
کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جیسے اگر ہم پولیٹیکل ایفیلیشنس کی بات کریں تو پولیٹیکل ایفیلیشن کے اندر بھی اگر کوئی ایک ایکس وائی زیڈ پارٹی کو اچھا سمجھتا ہے، دوسرا اے بی سی پارٹی کو اچھا سمجھتا ہے، تو لوگوں کے اندر تھاٹس اتنی زیادہ پکی بن جاتی ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ جس پارٹی کو میں سپورٹ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں بس وہی ٹھیک ہے، دوسری پارٹی والا جو ہے نا وہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور لوگ اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ان کے اندر قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے، ان لوگوں کو برداشت کرنا بند کر دیتے ہیں. اور اسی طرح ہم لوگ اگر ہم ایز اے مسلم دیکھیں تو مختلف سیکٹس کے بارے میں ہمارے اندر قوت برداشت جو ہے وہ کافی کم ہو جاتی ہے. ہم لوگ نیگیٹو اور الٹی سیدھی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، سوشل میڈیا میں کافی الٹی پلٹی چیزیں لوگ کرتے رہتے ہیں. تو ون پرسنس پوائنٹ آف ویو ڈز ناٹ اپلائی ٹو دا ہول پاپولیشن آف دیٹ پارٹی اور دیٹ سیکٹ. اگر کوئی تو میں یہی چاہوں گا کہ اسی چیز پہ آ کے کنکلوڈ کروں گا کہ جو فالٹی تھنکنگ پیٹرن ہے اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگی کے اندر کافی زیادہ مشکلات بھی آتی ہیں اور اپنے آپ کو تنہا بھی محسوس کرتے ہیں، یا ان کی جو سوچیں ہیں وہ پریشان کن رہتی ہیں، اسٹریسفل سوچیں رہتی ہیں. تو یہ تھنکنگ پیٹرن جو ہے اس کو ون شوڈ کیپ چیکنگ دا تھنکنگ پیٹرن. فالٹی تھنکنگ پیٹرن نہیں ہونا چاہیے. یہ جو کوگنیٹو ڈس آرڈر ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. اور دیکھیں جو ہمارا خالق ہے اللہ نے بھی قرآن کے اندر کافی جگہوں کے اوپر جب لوگوں کے اوپر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تو اللہ نے یہی کہا ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے ظن سے کام لیتے ہیں، اپنے گمان سے کام لیتے ہیں. اور مطلب انسان کے اندر ایک صلاحیت یہ ہے کہ وہ اگر اپنے ذہن میں ایک چیز کو بٹھا لے تو وہ اس چیز کو بٹھا کے اس کے حساب سے ہی کام کرتا جائے گا. اس کے اندر ایک بہت اچھی مثال ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ اس وقت کے لوگوں سے کہتے تھے کہ بھئی یہ بت ہیں جن کو تم پوجتے ہو اور یہ ان کا پوجنا صحیح نہیں ہے. اور ایک دن انہوں نے جتنے بت تھے ان سب کو توڑ دیا اور ایک بت کے گلے پہ کلہاڑا یا وہ جو ہتھوڑی تھی وہ ڈال دی. اور جب انہوں نے جا کے دیکھا کہ یہ تو بت سارے ٹوٹ گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ کس نے توڑے ہوں گے. اور ان لوگوں نے کہا کہ جی ہاں ایک جوان ہے ابراہیم نام ہے اس کا اور وہ ان کو برا کہتا ہے، یقیناً انہوں نے یہ کام کیا اگر ہم جا کے بات کرتے ہیں. تو انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم نے ان کو توڑا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جا کے ان سے پوچھو کہ یہ کس نے توڑے. تو وہ ایک بت چونکہ رہ گیا تھا تو وہ اللہ کہتا ہے کہ وہ اپنے دل میں شرمندہ ہوئے اور وہ قائل ہو گیا کہ ہاں جو ہم کر رہے ہیں ہماری پریکٹس ٹھیک نہیں ہے. بٹ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی فالٹی پریکٹس جس کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا ان کو کلیئر ایک پریکٹیکل ایک چیز کر کے دکھا دی، اس کے باوجود وہ جس چیز پہ بس چل رہے تھے وہ ان کے تکبر نے ان کی جو بھی اس وقت تھی کہ نہیں ہم نے نہیں ماننا. تو ایک فالٹی تھاٹ، ایک فالٹی تھنکنگ پیٹرن جو ہے نا وہ انسان کو اینڈ تک ایک غلط راستے کے اوپر لے کے چل سکتا ہے. تو میں یہی کہوں گا ایز اے سائیکالوجسٹ، اور چونکہ میں پریکٹس بھی کرتا ہوں، کلائنٹس کو بھی دیکھتا ہوں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو سوچ ہے نا اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے انسان کی ایک اچھی اور خوشگوار زندگی میں. تو آئی ہوپ جہاں کہیں بھی آپ کو محسوس ہو کہ آپ میں اندر سٹریس، انزائٹی یا نا امیدی یا کوئی ایسی تھاٹ پیٹرن ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جس سے آپ کے اندر سٹریس اور پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے، تو آپ ضرور اس کو چیک کریں گے، ریئلٹی سے اس کا کتنا تعلق ہے اس کو بھی دیکھیں گے اور اپنے آپ کو اور اپنی سچویشن کو ایک پازیٹیو اور ایک اچھا چانس بھی ضرور دیں گے. تو آج میں اس کو یہیں ختم کرتا ہوں. اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو ضرور آپ جو کامنٹس میں ہوتا ہے اس میں آپ ضرور لکھیں، تو میں اس کو ضرور جواب دوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ.